قومی پیغام امن کمیٹی کی DGISPR سے GSU میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ DGISPR کا کہنا تھا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ محراب و ممبر سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے۔ مغربی اور مشرقی پنجاب کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے، کسی کو مسئلہ نہیں۔ ڈیورنڈ لائن نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، ورنہ ہمیں سمجھانے کے دوسرے طریقے آتے ہیں۔ اور درختوں کی کٹائی پر بے جا تنقید کی گئی۔ درخت کٹوا کر پیسے نہیں کمائے بلکہ پیسے دے کر مضر صحت درخت ہٹائے ہیں۔ پولن الرجی کا باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ شجرکاری مہم کے دوران مزید 60,000 درخت لگائے جائیں گے۔ منفی مہم بند کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مسئلے کا حل چاہیے تو پوائنٹ سکورنگ ختم کی جائے۔ اور دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کسی نے جوہریت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ ایرانی وزیر دفاع کی سخت وارننگ، کہا جوہریت کا ایسا جواب دیں گے دشمن دنگ رہ جائے گا۔ ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے۔ دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں TTP دہشت گرد جماعت ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف سرگرم تنظیمیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی۔ ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں کو دھمکایا گیا، پولیس اہلکاروں کو کوب کیا گیا۔ کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے، لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ PTI کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا اب یہ دوبارہ 9 مئی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر 9 مئی کے ملزمان کو پہلے سزا دے دی جاتی تو آج یہ دھمکیاں نہ دے رہے ہوتے۔ PTI رہنما اسد قیصر کی پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر سے ملاقات۔ اسد قیصر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سندھ حکومت کے رویے کا معاملہ اٹھایا۔ اسد قیصر نے کہا پہلے بہت اچھا تاثر دیا گیا، پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی۔ نوید قمر نے بتایا وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں 2000 ہلاکتوں کا انکشاف۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 15 روزہ ہنگاموں میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ایرانی ذرائع نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار دہشت گرد عناصر کو قرار دیا۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے 121 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، جن میں پولیس، بسیج فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں۔ سرکاری طور پر اب تک عام شہریوں کی ہلاکت کی حتمی تعداد سامنے نہیں آئی۔ ایران پر حملہ یا مذاکرات؟ امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ تازہ ترین آپشن پر غور کیا جائے گا۔ CBS نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشنز اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے۔ یہ منصوبے روایتی فضائی حملوں سے کہیں آگے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے قطر کے الوداعی ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ دوحہ کا الوداعی ایئر بیس ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے
صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن سفارتکاری پہلا آپشن ہوگا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ کی جانب سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ہے ایران بھر میں احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا۔ ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکاف کے ساتھ احتجاج سے پہلے اور اب بھی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان۔ چین کی قومی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10C نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی۔ فضائی لڑائی میں حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے۔ J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے۔ پاک افواج نے مئی کی جھڑپ میں رافیل سمیت بھارت کے کئی طیارے مار گرائے۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ٹیموں کے لیے دردِ سر بن گیا۔ بھارت نے پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ویزا جاری نہیں کیے۔ بھارت کا امریکی فاسٹ بالر علی خان کو ویزا دینے سے انکار۔ امریکی صحافی کے مطابق شایان جہانگیر، احسان عادل اور محمد محسن کو بھی ویزا نہیں دیے گئے۔ جمعرات تک ہمارے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، کاغذات جمع کروا دیے، کل تک تصدیق ہو جائے گی۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کے وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی۔ اسد قیصر نے کہا امید ہے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا۔ اپوزیشن کی اکثریت محمود اچکزئی کو متفقہ طور پر قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے۔ رولز آف پروسیجر کے تحت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں شہر میں موجود ہائیڈرینٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے۔ ہائیڈرینٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے۔ شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے۔ متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کی وقتی ملاقات۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنی ہوں گے۔ ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججوں کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ۔ اعلامیہ کے مطابق کمیشن نے اکثریت سے آئینی بینچز کے لیے 4 ججوں کو نامزد کیا۔ آئینی بینچز کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف پوسٹ فوری ہٹانے کا حکم۔ عدلیہ مخالف پوسٹ سے کرنے والے افراد کی فہرستیں مرتب کرنے کی بھی ہدایت۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ عدالت از خود کارروائی نہ کرنے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے پر برہم۔ ریمارکس دیے یہ سائبر گردی ہے جو عدلیہ کے ادارے کے خلاف شروع کی گئی۔ اتنی شدت سے مہم چل رہی ہے ایف آئی اے کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟
آئندہ ایسی کوئی بھی پوسٹ دکھائی دی تو براہ راست سربراہ NCCI ذمہ دار ہوگا. سماعت 15 جنوری تک ملتوی. گورنر سندھ کامران پسوری نے سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی، جس کے بعد سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل فوری نافذ العمل ہو گیا. سندھ میں شہری تحفظ، نگرانی اور امن و امان کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا. بنگلہ دیشی طلبہ پاکستان میں اسکالرشپس پر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے. پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کے 500 طلبہ کو پاکستان کی مختلف جامعات میں داخلے دیے جائیں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اسکالرشپ پروگرام کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سال کے دوران 1 لاکھ ویزے منسوخ کر دیے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 8,000 طلبہ بھی شامل ہیں. 25,000 ایسے غیر ملکی ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ یا امریکی قانون کی خلاف ورزی کے ثبوت ہیں. امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. اسکردو میں درجہ حرارت -10، استور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا. کالام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا. ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور. اسلام آباد، پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے آغاز میں 2 روز باقی. قومی ٹیم عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز انگلینڈ کے خلاف جمعے کو کرے گی. پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں USA کے بدلے مقابل. پاکستان نے امریکہ کو 295 رنز کا ہدف دے دیا. ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی بیٹنگ جاری.